ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاوست حضرات محترم، آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول المناک تاریخ ہے۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق اسی تاریخ نو مخبر صادق ناطق وحی عبداللہ دلخت جگر ماں آمینہ جنور نظر صدیق اکبر دی آقا فاطمہ دی بابا خدیجہ دی سرتاج حسنین کریمین دی نانا امام الانبیاء سیدنا و مولانا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا المناک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنا وزیر بنایا، مشیر بنایا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر اندر بھی کم نے، انہوں کی عمر تھوڑی ہے اور انہوں جڑا عہدہ دے دیتا گیا ہے وہ بڑا بڑا ہے۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا پتہ چلیا، آپ نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر آپ نے تمام جتنے بھی وزیر و مشیر سن انہوں جمع کیتا اور انہوں کے اندر سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تواڈے کول ایک سوال کرنا، اے جڑی قرآن پاک دی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس شان نزول کیا ہے اور یہ جڑی سورت یہ کی بیان کر دی ہے؟ اکثر اصحاب رسول نے اپنے اپنے علم کے مطابق وہ ذکر کیتا اور بعد اندر آپ نے فرمایا اے ابن عباس تسی دسو فضلا یہ جڑی سورت یہ کی ذکر کر دی؟ تو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
دے چہرے تے اداسگی چھا گئی. مغموم انداز اندر فرمان لگے اے امیر المومنین قرآن پاک دی اے سورت نبی پاک دی وفات دی خبر بن کے آئی. اے سورت نبی پاک دی وفات دی خبر لے کے آئی اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات اور آپ دا دنیا تو جانا مومنا واسطے اس تو بڑا اور کوئی غم ہو سکتا نہیں. آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر پسند پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات پہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام شکران بلایا، فرمایا آؤ میرے نال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگے اگے، میرے پیغمبر دے غلام پیچھے پیچھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد دیاں قبراں تے پہنچے اور میرے پیغمبر نے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں. رو رو کے میرے پیغمبر آنکھاں چوں آنسو بہا بہا کے میرے پیغمبر دعاواں کردے رہے. راوی بیان کردا ہے اللہ دے پیغمبر دی دعا دا انداز اور آپ دی زبان چ جملیاں دا انداز جدا لگدا ہے جویں کوئی بندہ جدا ہون دا جناب رو رہا ہے. آپ دے انداز اور آپ دا طریقہ اس طریقے دا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. صبح دا وقت ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھا کے نبی پاک واپس آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر داخل ہوئے اور داخل بھی آپ نے فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑی زیادہ تکلیف ہے، میرے سر میں بڑی درد ہے. تے ماں جی عرضاں کر دیا نے محبوبہ سر تے میرا بھی بڑا درد کردا پیا، میرے سر میں بھی بڑی تکلیف ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ اگر میری زندگی دے اندر تو دنیا تو چلی گئی نا تو میں تینوں غسل بھی دیاں گا، میں تینوں کفن بھی دیاں گا، تو میں تیرا نماز جنازہ بھی پڑھاواں گا. محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اس بیماری دی شدت دے عالم دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر تشریف لے گئے کیونکہ باری سیدہ میمونہ دیے میرے پیغمبر نے اپنی ازواج دے درمیان باریاں مقرر کیتیاں. آج فلاں دن فلاں بیوی دے گھر اندر، فلاں دن فلاں بیوی دے گھر اندر حضرات ذی وقار ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر اندر اللہ دے پیغمبر موجود نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیماری دی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اضافہ ہوندا جا رہا ہے. دن ب دن
الصلاۃ والسلام دی طبیعت جڑی نا او نہ ساگ دی جا رہی ہے اور روز اللہ دے پیغمبر ارشاد فرما دینے روز نبی پاک فرما دینے این انا غدن این انا غدن کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں کل میں کس بیوی دے گھر اندر ہوواں نبی پاک دی ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ صدیقہ دے گھر اندر جانا چاہتے ہیں تو میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں آگ گرد کر دیا نے محبوبہ تھوڑی طبیعت بھی نہ ساد اور بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تھوڑا جملہ آئی نہ غدن ساڈے نزدیک ظاہر کردا ہے تسی سیدہ عائشہ دے گھر اندر جانا پسند کردے ہو اسی تانوں اجازت دینی آ تسی ماں عائشہ صدیقہ دے گھر اندر جا کے آرام کر سکتے ہو گجرا والے دے باسیاں گل بھی سمجھن والی ہے پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے آپ دا اشارہ بھی اللہ پاک قانون بناتا ہے آپ دی زبان کے جملے بھی اللہ قانون بناتا ہے آپ چپ کر جان آپ دا چپ ہونا بھی قانون بنتا ہے آپ رو پین رونا قانون بن جاتا ہے آپ تبسم فرمان آپ دا تبسم بھی قانون بنتا ہے شان ایڈی اچھی میرے پیغمبر دی لیکن حقوق دا اینا خیال ہے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کسی بیوی دے گھر اندر جانا روک دے نہیں پا اے نہیں آکھیا مینوں لے جاؤ عائشہ دے گھر اندر باقی بیویاں رہندیاں نے تے رہ جان انہاں دے باری دے دن جاندے نے تے چلے جان نا 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 میرے پیغمبر نے بیماری دی حالت اندر بھی اپنی بیویاں دے درمیان انصاف کیتا ہے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے دو دو کر لیاں تین تین کر لیاں کر دے جانا درا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کر لائے تو میرے صحابیوں اس بندے نے اللہ پاک کو جانے نو پسند کر لیا ہے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر دے بالکل کول بیٹھے سن میرے پیغمبر دی زبان تو جملے نکلن دی دیر کہ سیدنا صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت صدیق اکبر رون لگ جد نال پیار بہتا وے بہتے پیار دی پلا نشانی کی ہے جدوں کسے بندے نو کسے نال پیار بہتا ہوندا ہے او دی نشانی ہے وے او دی جدائی تو بندے نو بڑا ڈر لگدا ہے بندہ او دے جدا ہون تو بڑا ڈر جاندا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نو میرے نبی نال پیار ہی نہ دیا ہے برداشت نہ کر سکے میرے صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگتا ہے صحابہ کہنے نے اسی دل اندر زوٹیا پتہ نہیں اس بابے نو کی بن گیا ہے ایویں نبی پاک دے کول بیٹھ کے رہ جاندا ہے گل کو رون دی ہے تے کوئی نہ صحابہ کہندے نے پھر 12 ربیع الاول والے دن سانو پتہ لگا صدیق سچا روندا پیا سی صدیق دیاں اکھاں دے آنسو بالکل حق سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیق دا رونا دیکھیا میرے پیغمبر دی نظر صدیق اکبر پہ گئی تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھیا دے آ جڑا بندہ میرے کول بیٹھا صدیق نو اس بندے دے بڑے میرے احسانات نے اس بندے دا مال بھی میرے کو قربان ہوا ہے مال جان میرے کو قربان کیتا ہے اینو دکھ نہ دیا دے اس
ساریاں دے بدلے میں جھکا کے جا رہی ہاں صدیق دے بدلے رب دے سپرد کر کے جا رہی ہاں صدیق دے بدلے میں اپنے مالک دے سپرد کر کے جا رہی ہاں اور فرمایا سنو لوگو صدیق اکبر دی شان اندر فرمایا مسجد نبی دے سین اندر جڑے دروازے کھل دینا نبی پاک دے صحابہ نے مسجد نبی دے سین وچ دروازے رکھے سن تاکہ اللہ دے پیغمبر جدوں بلان چھیتی چھیتی حاضر ہو جائیے دیر نہ ہوے فرمایا سارے دروازے بند کر دو ساریاں کھڑکیاں بند کر دیو مسجد نبی دے سین وچ کھلن والے سارے دروازے بند کرنے نے صدیق دا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا جڑا صدیق دا دروازہ اور آج بھی کھلا ہے ہم خود مسجد نبی میں جا کر دیکھ کر آئے ہیں اور مجھے کسی وہاں کے رہنے والے نے بتایا کہ جب مسجد نبی کے دروازے بند بھی ہو جائیں وہ کھڑکی اور دروازہ کھلا رہتا ہے جو دروازہ صدیق اکبر کی طرف منسوب ہے اس کو اللہ کے پیغمبر نے کھولا ہے یہ قیامت تک بند ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا دارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام نے آپ نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں میرے پیغمبر گھر چلے گئے حضرات جی وقار جمعرات دا دہاڑا آ گیا جمعرات دا دہاڑا حضرات جی وقار نماز مغرب دا وقت میرے پیغمبر مسجد نبی کے اندر تشریف لے کے آئے اور میرے پیغمبر نے جماعت کروائی اللہ دے پیغمبر نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میں اپنی زندگی کے اندر ایک بھی سونی آواز نال قرآن پڑھنے والا کوئی سنیا ہی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر خوبصورت آواز نال نبی بھی سونا چیرا بھی سونا آواز بھی سونی تے قرآن بھی سونا میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی سورہ مرسلات دی تلاوت کی تھی مغرب کی نماز پڑھا کے اللہ دے پیغمبر واپس گھر تشریف لے گئے میرے پیغمبر بھی اکثر صحابہ یوم الخمیس دا دن سن کے رو پیا کر دے سن نبی پاک دے صحابہ جمعرات دا دن سن کے رو دیا کر دے سن پوچھیا جاندہ کیوں روندے جے فرمایا کر دے سن جمعرات دا دہاڑا ہے جس دن اللہ دے پیغمبر دے تے بیماری دی سختی بڑھ گئی آپ دی طبیعت بڑی زیادہ ناساز ہو گئی میرے پیغمبر نے نماز مغرب پڑھائی گھر چلے گئے میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ تو زیادہ ناساز ہوندی چلی جا رہی ہے ادھر نماز عشاء دا وقت ہو گیا ہے جناب بلال رضی اللہ تعالی دروازے اندر میں میرے پیغمبر دے صحابہ کی تارا بن کے میری نبی دے حجرے دے دروازے ود نظراں ٹکا کے کھڑے نے میرے پیغمبر دیا راہاں وچ نظراں بچھا کے میرے پیغمبر دے صحابہ منتظر نے میرے نبی دی طبیعت ناساز ہو گئی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو بھی طبیعت کچھ بہتری والا دیے آپ فرما دینے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لی نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لی بار بار میرے پیغمبر جناب بلال نے پوچھ دینے بلال نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی حضرت بلال کہتے ہیں ہونا کا محبوبہ صحابہ پیدا انتظار پہ کر دینے اکھاں ڈا کے تے رستے کے اندر انتظار پہ کر دینے جدو بھی میرے پیغمبر کی طبیعت بہتر ہوئی آپ نے یہی جملہ بولیا آپ نے بار بار یہی جملہ بولیا
نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لئی نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لئی مسلمانوں او نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو تسی وہابی ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو جڑے بھی ہو میں تانوں پیغام دینا چاہنا جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے او بار بار کہندے نے نماز 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 اسی نماز دے نیڑے ہی نہیں جاندے اج کئی بندیاں میلاد دی خوشی تے منانی ہے پر نمازاں نہیں پڑھنیاں کئی بندیاں کھلو گئے اور میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر جناب صدیق نے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائیاں نے اللہ اللہ میں قربان جانا سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی المصلی تے آ گئے اور جناب نماز پڑھائی نا اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دن با دن ناساز ہوندی جا رہی ہے دن با دن آپ دی طبیعت دے اندر حضرات ذی وقار بیماری بڑھ بھی چلی جا رہی ہے اللہ اللہ میں قربان جانا حضرات ذی وقار چل دیاں دن آ گیا ہے
تاریخ آ گئی ہے 12 ربیع الاول دی چلدیاں 12 ربیع الاول دی تاریخ آ گئی کیڑی تاریخ ہے جیڑی اج تاریخ ہے جس تاریخ اندر جھنڈیاں بڑیاں لگیاں نے جس تاریخ اندر لوکاں نے مرچاں بڑیاں لگیاں نے لوکاں نے دیواراں تے مرچاں بڑیاں لگائیاں نے جس تاریخ اندر لوکی خوشیاں پہ مناندے نے انہاں اللہ دے بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں اسی انہاں نوں محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں اور جس دن باپ دنیا تو ٹر جائے خوشی منانا کعبہ دل کردا ہے نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے اللہ دے پیغمبر ساڈے روحانی باپ نے خود نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں اللہ دے پیغمبر ساڈے روحانی باپ نے اور ساڈے روحانی باپ 12 تاریخ نو دنیا تو چلے گئے نے اسی خوشی کیویں منائیے اور رات ایک مولانا دی گل میں بڑی پیاری لگی فرماتے نے قربانی دے موقع تے اہل حدیث اونٹ ذبح کردے نے گائے ذبح کردے نے بکرے ذبح کردے نے اوے ماڑے تو ماڑا بھی اہل حدیث کوشش کردا ہے کہ میں قربانی ضرور کراں اج دے دور اندر قربانی 50-60 ہزار 70 ہزار دی قربانی ہے او یارو اسی 70 ہزار دا جے بکرا ذبح کر سکنے ہاں تے 10 ہزار دیاں چنڈیاں سانو لڑدیاں نے 10 ہزار دیاں چنڈیاں اسی نہیں لا سکتے 20 ہزار دیاں بتیاں اسی نہیں لا سکتے لا سکنے ہاں لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم لائیے کیویں ساڈے روحانی باپ دی وفات ہوئی اس سے ہمارے روحانی باپ دنیا سے چلے گئے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اسی کیویں چنڈیاں لائیے دسو اللہ اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال چلدیاں 12 ربیع الاول دی صبح ہو گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر موجود نے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر موجود نے نا سیدنا حضرت صدیق اکبر نماز فجر ادا کرواندے نے میرے نبی دے صحابہ پیچھے کھڑے نے اللہ دے پیغمبر جناب نبی پاک دے کہن تے صدیق اکبر نبی پاک دے مصلی تے کھڑے ہوئے نے نا انج کر کے میرے پیغمبر نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دا پردہ بڑا کیتا تے میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ انور چہرہ منور چہرہ مطہر چہرہ منور چہرہ مطہر میرے پیغمبر نے کر کے مسجد نبی وچ داخل کیتا تے میرے پیغمبر اپنے یاراں نو ویکھ کے اپنی کمائی نو ویکھ کے میرے نبی مسکرا پے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر دی مسکراہٹ دی مسکراہٹ دینا نیند لگا اتنی خوشی ہوئی کہ شاید نماز اندر کو خلل واقع ہو جائے حضرت انس فرماتے نے میں ویکھیا اے نبی پاک دا چہرہ انج پیا لگدا سی جویں ریل تے قرآن سجیا پیا ہے انج میرے پیغمبر دا چہرہ چمک رہا اے آخری دیدار ہے میرے پیغمبر دا حضرت جی وقار انج کر کے حجرہ جناب پردہ میرے پیغمبر نے سٹ دیتا نماز مکمل ہو گئی نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے حکم دیتا عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلایا جائے میرے بچیاں نو حسن و حسین نو تے بلایا جائے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں میرے پیغمبر صلوات و سلام دیتے ہوئے نے او لوگو او جس میری بہن دا نام نور فاطمہ ہے اس میری بہن نے اج اپنے گھر تے چنڈیاں لگائیاں نے جس میری بہن دا نام ایمان فاطمہ ہے اس ایمان فاطمہ نے اج اپنے گھر تے بتیاں لگائیاں نے جس میری بہن دا نام دعا فاطمہ ہے اس میری بہن نے اج اپنے گھر دے اندر چلا برشانیاں کیتیاں نے اور جس میری بہن دا
نام موجزہ فاطمہ ہے. اس میری بہن نے اپنے گھر دے دروازے تے بیٹھ دے گئے حضرات جی بکار جناب پہاڑیاں سجائیاں ہوئیاں نے گانے چلنے نے ساری رات. میں اپنی اس بہن نو مخاطب کراں گا اے میری نور فاطمہ بہن اے میری ایمان فاطمہ بہن اے میری دعا فاطمہ بہن اے میری موجزہ فاطمہ بہن. وہ کاڑے تو آن والا مہمان تیرا پرا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا ہے او جدے نام تے تو نہ رکھیا ہے او فاطمہ پیا روندی پئی ہے او فاطمہ دے بچے روندے پے. اینج کر کے ماں فاطمہ اندر داخل ہوئیاں تو میرے نبی دی حالت ویکھ کر کے فرماندیاں نے واہ کربا باہو واہ کربا باہو. میرے ابا جان نو اج کنیاں تکلیفاں نے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا میرے نیڑے آ میری بیٹی فاطمہ میرے قریب آ. میرے پیغمبر نے اپنے نیڑے بلایا اپنے جگر دے ٹکڑے نو اپنے کول بٹھایا. حسنین کریمین میرے نبی نے پیار کیتا. جب ماں رو رہی ہوے نانا رو رہا ہوے تے نواسے کدوں چپ کر دینے معصوم بچیاں دیاں اکھاں چوں انجو آپ ڈل جاندے نے. حسن بھی رو رہے نے حسین بھی رو رہے نے. اگر کو میرا پڑا اس مجلس کے اندر بیٹھا ہے میرا پیغام ان جا کے دینا ہے جنہیں اپنا نام سیدنا حضرت حسین دے نام تے حسین رکھے آئے. میرا پیغام اس بندے نو جا کے دینا ہے جدا نام حضرت حسن دے نام تے حسن رکھیا گیا ہے. او جڑا حسن میرا پرا حسن تے حسین جنہ دے نام تے نا رکھے نے او جڑا میرا پرا اج نام رکھ کے تے چنڈیاں لگا کے تے خوشیاں پیا مناوندا ہے تے دیگا پیا برتاندا ہے. میں اپنے اس پرا حسن نو کہاں گا میں اپنے اس پرا حسین نو کہاں گا اے سجنا گل سننا او جنہ دے نام تے تیرا نام ہے تے روندے نظر آندے نے. حسن بھی رو رہے نے حسین بھی رو رہے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف دروازے تے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی ہے انہاں کول مسواک موجود ہے. میرے پیغمبر نے مسواک دا تقاضا کیتا. ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں بھی کر کے نبی پاک نو مسواک دیتی. میرے پیغمبر نے مسواک نو اندر ڈالی. میرے نبی کول مسواک چبائی نہیں جا رہی. گجرا والے دے باسیا پتہ اے بھی لگا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخری لمحات وچ جڑے جڑے کام کیتے نے انہاں وچ ایک مسواک بھی ہے. مسواک او میرے نبی دی سنت ہے جڑی اج مٹدی چلی جا رہی ہے ختم ہوندی جا رہی ہے. لوکی ٹوپ برش تے لگتے جا رہے ہیں. ہے کوئی اس مجمع کے اندر بندہ جو اپنے دل ہی دل میں آج وعدہ کر لے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا اور ہر جمعے والے دن میں مساجد میں 100 مسواک 200 مسواک 300 مسواک رکھا کروں گا تاکہ لوگ مسواک کریں اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو. اور میرے پیغمبر نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک نال منہ صاف ہو جاتا ہے رب دی رضا مل جاتی ہے. صفائی بھی مل جاتی ہے تو رب دی رضا بھی مل جاتی ہے. مسواک دا اہتمام کرو برش دا نہیں مسواک دا. جو فضیلت مسواک دی ہے برش دی ہو سکتی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دے جی وقار. نبی پاک علیہ السلام مسواک فرمائی. اللہ دے پیغمبر میرے پیغمبر نے چبانا چاہی چبائی نہ گئی نبی پاک کو. میرے پیغمبر نے ماں عائشہ نو پکڑا دیتے سیدہ عائشہ نے مسواک نو چبایا نرم کیتا نرم کر کے میرے نبی نو پکڑا دیتا. میرے پیغمبر نے مسواک جناب فرمائی اور لوگوں بھی اللہ پاک نے داد سیدہ عائشہ نو دے دیتا. آخری وقت اللہ پاک نے میرا تے میرے نبی دی بیوی دا
سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ پاک نے میرا اور میرے نبی دا لعاب بھی جمع فرما چھڑیا. حضرات جی وقار غور کرنا, اللہ فرماندیاں نے میں ٹیک لگائی ہوئی ہے میرے بدن نبی پاک نے بینہا کنتی وذا کنتی وفی ربایا بینہ سحری و نہری. اللہ دے پیغمبر نے میرے سینے نال ٹیک لگائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرام فرما رہے نے میں کی کیتا میں آخری دو کل پڑھ لا قل اعوذ برب الفلق پڑھیا قل اعوذ برب الناس پڑھ کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں تے پھوک ماری تے میں جے کر کے مرن لگی نا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ بس کر دے دماں دا وقت ہن مک چکیا ہے ہن دماں دا وقت نہیں رہ گیا. اللہ پاک نال ملاقات دیاں کڑیاں قریب آ گئیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ رکھیا ہے وہ اندر تھوڑا جا پانی ہے. بار بار نبی پاک کو اندر ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے تے ملدے نے اور آپ نے چہرے تے ایک چادر لئی ہوئی ہے بار بار چادر نو اپنے چہرے تے اتار دینے اور ایک دفعہ اپنی چادر نو اتاریا تے زبان چ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ پاک یہود و نصارا تے لعنت کرے. انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن لگ پے. گویا اللہ دے پیغمبر اپنی امت دے لوکاں نوں منع کرنا چاہندے سن تسی قبراں تے سجدہ نہ کریا جے تسی قبراں نوں پوجا پاٹ دا ذریعہ نہ بنایا جے. حضرات جی وقار دعوے بڑے بڑے لیکن اج قبراں دے پجاری بھی بڑے بڑے بس سارے محکمے خسارے وچ نے پر قبراں دی پوجا کرن والا محکمہ ترقی وچ جا رہا ہے. گلے بھرے پے نے اور جناب گدی نشین رجے پے نے. اللہ 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 جڑے کم تو منع کیتا جاندا ہے وہی کم کیتا جا رہا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اج میرے پیغمبر نے آسمان وال اپنا خط بلند کیتا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگ ایک نماز چھڈیا جنا تے دوسرا غلاماں دے نال چنگا سلوک کریا جے. ایک روایت اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ آسمان وال اٹھایا اور زبان چ پڑھیا لا الہ الا اللہ وفی روایا. ایک اور روایت اندر آندا ہے نبی پاک نے کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال اٹھایا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انج اللہ دے نبی دا ہاتھ آسمان وال اٹھیا ہے میری نظر بھی نبی پاک دے ہاتھ وال گئی نا اچانک آپ دا ہاتھ انج کر کے حضرات جی وقار انج لگدا ہے جویں بالکل بے قابو ہو گیا ہوندا ہے. آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا خط مبارک زمین ول آیا اور اماں فرماندیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود مبارک دا بہت مبارک مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا. میں جلدی جلدی انج کر کے باہر جناب آپ دے پیچھے جناب تکیہ رکھیا آپ نے کر کے لٹایا تے لٹا کے غور نال اپنے جناب نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی. اللہ فرماندیاں نے مینوں نال یقین ہو گیا نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو تشریف لے گئے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماندیاں نے آپ نے بستر تے لٹا کے مسجد نبی دا دروازہ جڑا ہے نا او اندر کھلو کیا اے نبی پاک دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے. بس زبان تو جملہ نکلن دی دیر مسجد نبی اندر قرآن مچ گیا میرے پیغمبر دے یاراں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے. گجراں والے دے باسیا ایک گل بھولی نہ اے تاریخ 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے اے تاریخ 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول صدیق رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول عمر رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول عائشہ رو رہی نے
تاریخ 12 ربیع الاول حضرات جی بکا جسی قربانیاں کر سکنے آپ جھنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے حضرات جی بکا اسی مسجد نشان بنا سکنے چند روپیہ دیا جھنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے گل جھنڈیاں دی نہیں گل 1400 سال پہلے آنے والے اس دکھ دی ہے جڑا مدینے اندر پیش آیا ہے میرے پیغمبر دے گھر صحابی دیاں اکھاں وچ آنسو نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی تلوار کھڈ کے تے پھر دے پینے فرماندے نے میرے نبی مینوں جدائیاں دے کے نہیں جا سکدے اللہ دے پیغمبر رخصت نہیں ہو سکدے جڑا بندہ کہے گا نبی پاک جدائیاں دے گئے نہیں میں دی گردن تن تو جدا کر دیواں گا جناب عمر رضی اللہ تعالی دی حالت حضرت صدیق اکبر نوں پتہ چلیا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ دجرے کے اندر آپ دے چہرے مبارک تو کپڑا کٹایا تے میرے پیغمبر دی پیشانی دا بوسا دیتا متھے تے بوسا دیتا تے بوسا دے کے کی کیتا ہے صحابہ کعب بکر حضرت بکر صدیق رون لگ پے اکھاں چوں آنسو بہن لگ پے صدیق اکبر دی اکھاں چوں انجے نکلن لگ پے اور نال فرماتے نے محبوب اللہ پاک تواڈے تے دو موتاں کبھی کٹھیاں نہیں کرے گا جڑی آ گئی ہے بس آ گئی ہے انہاں کہہ کے صدیق اکبر مسجد نبی وچ چلے گئے دیکھا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں اکھاں وچ آنسو نے ہر صحابی روندا نظر آندا ہے ہر صحابی آنسو بہاندا نظر آندا ہے آپ منبر تے چلے گئے اور منبر تے کھلو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچوں اللہ پاک دی عبادت کردا ہے یاد رکھے اللہ زندہ حی القیوم ہے جڑا نبی پاک دی عبادت کردا ہے سن لے نبی پاک دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے نے نال بطور دلیل قرآن پاک دی آیت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم سیدنا حضرت عمر دے خطوں تلوار ڈگ گئی ہے جناب عمر زمین تے گر گئے نے فرماتے نے میری لتاں نے میرا ساتھ چھڑ دیتا ہے میرے وجود نے میرا ساتھ چھڑ دیتا ہے انج لگتا ہے جنہیں آسمان تو قرآن پاک دی ایت دا نزول یا جندا پیا ہے یاد نبی دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے فرماتے ہیں مینوں بالکل یقین ہو گیا نبی پاک واقعی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے اللہ میں قربان جاواں آپ دی تجہیز و تقسیم مبارک دا انتظام کیتا جا رہا ہے حضرات دی بکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جڑے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے سن انہاں کپڑیاں دے اندر آپ نے غسل دے دیتا گیا ہے پھر آپ نے کفن پہنا دیتا گیا ہے حضرات ذی وقار انہاں کپڑیاں دے اوپر ہی کفن دے دیتا گیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر جس جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہوئے نے اس جگہ پہ آپ دی قبر مبارک بنائی جا رہی ہے لحد قبر آپ دی قبر جڑی بنی ہے اور لحد قبر بنی ہے اللہ مدینے دے اندر شک بنان والا بندہ بھی موجود سی لحد قبر بنان والا بندہ بھی موجود سی دونوں نوں پیغام دے دتا گیا اور طے ہویا جڑا پہلے آ جائے گا وہ قبر بنا لے گا لہذا پہلے لحد قبر بنان والا آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک بنا دیتی گئی اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ 10 دی تعداد اندر آ رہے نے اور آپ تے درود و سلام پڑھتے جا رہے نے 10 صحابہ درود و سلام پڑھ کے چلے گئے پھر 10 صحابہ درود و سلام پڑھ کے چلے گئے افسوس ہوتا اس بات پر جب کوئی یہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تھے صحابہ چھوڑ گئے تھے کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا کوئی بھی نہیں تھا صرف اہل بیت ہی باقی تھے انج نہ آکھیا کرو دنیا کائنات میں وہ کون ہے کہ جس کا جنازہ اتنی دیر تک ہوتا رہا ہو اور اتنے لوگ درود و سلام کی صورت میں پڑھتے رہے ہو عورتاں بکھرا پڑیا بڈیاں
کرنے والے کون تھے؟ یہ کون سن جنہیں جنازہ پڑھے؟ یہ کون سے جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہے اور تا دیر یہ سلسلہ چلتا رہا؟ مورخین نے لکھا ایک دن لگا، شاید ایک دن سے بھی زیادہ وقت لگا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جنازہ درود و سلام دے طریقے نال، یعنی کوئی اگے امام بن کے نہیں کھڑا بلکہ انج کر کے 10 صحابہ دے جاندے نے، آپ تے درود و سلام پڑھ کے ختم دے جاندے نے۔ حضرات تیزی وقار جنازے دا عمل کمپلیٹ ہویا، آپ دی تدفین و تدفین دا موقع آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور آپ دیا نے بیت لڑ کے میرے پیغمبر نے لحد مبارک اندر اتاری ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جانا، لحد مبارک اندر آپ نے اتار دیتا گیا ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے۔ لحد اندر اتارن تو بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے یار میں نہیں لگیا ہے کفن دے اندر کوئی کمی رہ گئی نا، اللہ اللہ چادر ایک پاسوں اٹھی رہ گئی نا۔ صحابہ کہنے لگے تسی نیچے اترو، نیچے اتر کے درست کر دو نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ لحد مبارک اندر اترے اور میرے پیغمبر دے کفن مبارک نو سٹ گیتا اور آپ دے قدمات تے ہاتھ رکھ کے رو پے تے رو کے کہندے نے لوگ یاد رکھیا جے میں وہ آخری بندہ ہاں جنہیں سب تو آخر اندر نبی پاک دے قدم مبارکاں نو چھوا ہے، میں وہ آخری بندہ ہاں جنہیں سب تو اندر نبی پاک تے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار میرے نبی تے دنیا تو چلے گئے نے، میرے نبی تے دنیا تو رخصت ہو گئے نے، تے پیچھے میرے پیغمبر دے صحابہ دا حال مندرا ہو گیا ہے۔ کتے بلال روندا نظر آندا ہے، کتے جناب صدیق روندا نظر آندا ہے، کتے فاروق روندے نظر آندے نے۔ کتے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات نو چند دن گزرے نے، حضرت صدیق اکبر اور جناب عمر تے جناب عثمان تینے مل کے کہندے نے یار اج نبی پاک دی یاد بڑی آندی پئی ہے، اج اللہ دے پیغمبر دی یاد بڑی ستاندی پئی ہے نا، آؤ ام ایمن کو چلیے۔ ام ایمن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی اکثر جدوں بھی میرے پیغمبر اداس ہوا کر دے تے میرے نبی ام ایمن دے گھر جا کر دے آؤ نا ام ایمن کو چلیے۔ ماں ام ایمن دے گھر وچ پہنچے میرے نبی دے تین صحابہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پہنچے نے۔ ام ایمن پوچھن لگیاں اج کیوں میرے گھر اندر آنا ہویا ہے؟ حضرت صدیق عرض کردے نے ام ایمن اج سانو اللہ دے نبی دی یاد آ رہی سی تے سوچیا تواڈے گھر آ جانیاں۔ میرے پیغمبر دی جدائی وچ ماں ام ایمن بھی رون لگ پیاں، سیدنا حضرت عثمان بھی رون لگ پائے، سیدنا فاروق اعظم بھی رون لگ پائے، صدیق اکبر دیاں اکھاں دے وچوں ہزاروں قطاراں سے نکلن لگ پائے۔ حضرات دی وقار جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی زندگی کے 2 دن کبھی نہیں بھول سکدا، ایک خوشی والا دن ایک غمی والا دن۔ خوشی والا دن جس دن اللہ دے نبی مدینے تشریف لا کر کے آئے، پورا مدینہ چمکدا نظر آ رہا ہے۔ غمی والا دن ہے جس دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے۔ فرماتے نے لوگوں جب نبی پاک دنیا تو گئے نا تے دن دے ٹائم دی مدینے دے چندیرا چھا گیا ہے۔ اور لوگوں مینوں ایک گل تے دسو نا 12 ربیع الاول دی تاریخ نو دن دے وقت مدینے رات پہ گئی ہے، اج 12 ربیع الاول دی تاریخ نو تیرے ملک اندر رات دے وقت دن چڑھے ہونے نے۔ یار میں دس تے صحیح نا یہ کی پیا کرنا ہے تے کدھر پیا جانا ہے؟ میں دس تے صحیح نا یہ کیڑا طریقہ پیا کرنا ہے؟ جے تیرا خیال ہے کہ بھابیاں نو ساڑ لئی میں کردا پیا، اللہ دیا بندیا سانو ساڑ لئی تو کیڑے کیڑے کام کرے گا؟ سانو ساڑ لئی تو کیڑے کیڑے
روڑیاں وچ پینگا نہ چنا ساڑن دی لوڑ کوئی نہیں اسی کہنیاں تو اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کریا کر میرے نبی دے طریقے تے عمل کریا کر ہمیں کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہمیں کوئی ذاتی انتقام کسی کے ساتھ نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کریں اور اپنی عاقبت برباد کریں اللہ میں قربان جانا میرے پیغمبر دنیا کو تشریف لے گئے آج کی تاریخ والے دن لے گئے آج جمعے کا دن حضرات جی بکار 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے جمعے والے دن کرنا کی ہے میرے نبی نے فرمایا زیادہ میرے تے درود جمعے والے دن پڑھیا کرو آج زیادہ درود پڑھنا ہے ویسے بھی جمعے کا دن ہے وہ تو 12 ربیع الاول ہے نبی پاک دی وفات دی تاریخ ہے کثرت نال درود پڑھنا نبی پاک دی ذات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ سانو نبی پاک دی سنت عمل کرن دی توفیق دے وآخر دعوانا